ہمارا موٹو شروع سے یہی رہا ہے کہ ہم نے پروموٹ ہند کو اور ہزارہ کلچر کو کر. آج کل اگر اس جنریشن کو کسی طرح آپ کچھ سمجھا سکتے ہو تو وہ آپ ہنسا کے. میم کمیونٹی میں ساری چیزیں چلتی ہیں, اس میں پھر گالیاں والیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں. ویسے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک فیمیل کریٹر میڈیا پہ آ کے کچھ اس طرح کے کرے کہ, تو اسی وجہ سے ہند کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر جو ایک یہ چیز ہے کہ ہند کو ایک کرنج لینگویج ہے یا ایک عجیب سی چیز ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے. Welcome to the another episode of Cast Junction where we react, review and make podcast. I am Astan Shokat and today our guest is Mr. Izaz Jr. who is CEO of Hazara Media Entertainment. تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا تو اعزاز آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کب سٹارٹ کیا اور کیسے کیا اور ابھی یہاں تک کیسے پہنچے؟ میری جو اسٹارٹنگ تھی وہ تھی ایک بندہ تھا عبداللہ سوات, ہی کریٹڈ ایبٹ آباد میم پوسٹنگ, اور اس میں 2-3 اور لڑکے تھے اینڈ وی اسٹارٹیڈ جسٹ میکنگ میمز آن ایبٹ آباد اینڈ آل دس شٹ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم نے اس کو چینج کیا, ہم نے اس کا نام رکھا ہزارہ میم پوسٹنگ بیکاز ہم نے ریپرزینٹ کرنا تھا ہزارہ کو. ٹھیک ہے, پہلے ایبٹ آباد تھا, پہلے ایبٹ آباد تھا, یس. اس کے بعد ہم نے باقی پیجز بنائے, ایستھیٹک ہزارہ, ہزارہ ایستھیٹکس اور کلرز آف ایبٹ آباد, اور وہ سارے ایکسیلنٹلی رن کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم آئے انسٹاگرام پہ اینڈ وی ورکڈ آن انسٹاگرام. اس کے بعد جو میرے ساتھ میرے کریٹرز جڑے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے ایڈ کیا. پھر اس کے بعد ایبٹ آباد میں پوسٹنگ دوبارہ سے ہم نے اس کو بڑھ دی. ہزارہ کے اندر جتنے ریجن آ رہے ہیں اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اس کو ہم میمز وارز بھی کرا رہے ہیں اور اس کے تھرو برانڈز بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمارا نظام ابھی بالکل سیٹ ہے. تو یہ سارے ریجن کور ہو جاتے ہیں سب میں کہ نہیں کچھ؟ بس ہم ٹرائی کر رہے ہیں, تو ابھی انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر اندر سارا کچھ سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک میمر کا سینس آف ہیومر کیسا ہونا چاہیے؟ یار میمر کا جو سینس آف ہیومر ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, جو میٹر کرتا ہے وہ اس کی کریٹیوٹی ہے. کیونکہ بہت سارے میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہیں تو بڑے ہلیریس ہیں, وہ باتیں بڑی اچھی کرتی ہیں, لیکن جب بات آتی ہے کریٹیوٹی کی, ایڈیٹنگ سکلز کی, مطلب کہ اپنی کریٹیوٹی کو آپ نے شو کیسے کرنا, مطلب جو آپ کے ذہن میں چیز ہے وہ آپ دنیا کو کیسے دکھانا چاہتے ہیں, اس چیز میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. سو میرے خیال سے ہیومر اگر میٹر نہ بھی کرے تو کریٹیوٹی ضرور میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہزارہ کے باہر جو لوگ ہیں وہ ہزارہ کے کلچر کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ جو ہیں ایک سرائکی جو ثقافت ہے یا سرائکی لوگ ہیں وہ کافی ریلیٹ کر پا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پنڈی وال جو ہیں, ہماری فین فالوئنگ میں پنڈی وال بہت ہیں, دے آر ایکسیلنٹ پیپل اینڈ وہ جو ہیں بڑا ریلیٹ کر پا رہے ہیں ہماری میم سے. اب مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو رہا ہے بیکاز یہ میرے لیے تو ایک عجیب سی بات ہے, لیکن پنڈی وال ہیں, سرائکی ہیں, اور ڈی اے خان جو ہے, ڈیرہ اسماعیل خان, وہ لوگ ہمارے جو میمز ہوتے ہیں, ہماری جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس سے کافی ریلیٹ کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میم صرف کیا ٹین ایجرس تک ہی محدود ہے کہ نہیں, اس پہ جو 40s میں پہنچ جاتے ہیں یا 50s میں اپنے, وہ بھی اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں, میمز بناتے ہیں؟ یار آئی ہوپ جو میرے پیرنٹس ہیں نا وہ میرے میم سے ریلیٹ کر پاتے ہیں, کیونکہ سین ایسا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں میمز کے تھرو. ٹھیک ہے, اب اس میں کچھ چیزیں پیرنٹس سیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ پیرنٹس کے لیے ہوتی ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں, کچھ ٹیچرس کے لیے ہوتی ہیں. ہمارا موٹو شروع سے یہی رہا ہے کہ ہم نے پروموٹ ہند کو اور ہزارہ کلچر کو کرنا ہے, اور اس کے تھرو ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سی چیزیں آپ کی غلط ہیں, کون سی صحیح ہیں. فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں ایک یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں ڈرگز جو ہیں, مٹھائی, دوائی, یہ چیز ہم ایسے کرتے ہیں جس طرح ہمارے لیے کوئی سوگات ہوتی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریئلٹی ذرا سی چینج ہے. آپ اگر دیکھا جائے اسلام آباد کے بہت سارے علاقوں میں یا ادھر سے بھی آگے چلے جائیں کراچی میں, وہاں پہ ڈرگز بہت کھلے عام یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے علاقے میں ابھی بھی وہ اس طرح نہیں پہنچے جس طرح پہنچے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈرگز نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے لحاظ سے کم ہوتی ہیں, بیکاز میں نے یہ چیز بڑی نوٹ کی ہے. تو ہم اپنے لوگوں کو اس کے تھرو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈرگز کرنا کوئی کول تھنگ نہیں ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور میرے خیال سے ہمیں آج کل اگر اس جنریشن کو کسی طرح آپ کچھ سمجھا سکتے ہو تو وہ آپ ہنسا کے, because all this generation do is just swipe and love. تو اچھا نہیں ہے کہ اس سے کچھ بندہ سیکھ بھی لے. تو ہم نے اس چیز انفوٹینمنٹ میں آ جاتی ہے. بالکل, تو ہم نے اس ٹیکٹک کو یوز کر کے اپنی یوتھ کو ایک
پیغام بھی جو دیے. لوگ ہیں جو 40s میں پہنچے مطلب ان کی جو اگر سوچ ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں مطلب میمز کے تھرو. بالکل تو بالکل آپ نے کچھ کیا اس طرح ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے کہ ہم اپنے کلچر اور اپنی زبان اس کو یوز کر کے ایک ہیومر کو یوز کر کے جتنا سکھا سکتے ہیں ہم سکھائیں گے. باقی یہ کہ آپ کو پتہ ہے میم کمیونٹی میں ساری چیزیں چلتی ہیں, اس میں پھر گالیاں والیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں اور لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. اچھا تو آپ یہ بتائیں فیمیلز بھی میمز وغیرہ بناتی ہیں, فیمیلز کا کیا رول ہے اس سب میں؟ ٹھیک ہے, ان تک ڈیپینڈ کرتا ہے بیکاز ہزارہ میں رہ کے ایک فیمیل کریٹر ہونا ایک بڑی بات ہے. ویسے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک فیمیل کریٹر میڈیا پہ آ کے کچھ اس طرح کے کرے کہ بدنامی ہو, کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ سے ایک کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارا معاشرہ جو ہے, جو سوسائٹی ہے, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ صرف ہزارہ کی بات نہیں ہے, آل اوور دا ورلڈ آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ جینڈرزم کا جو یہ چیز ہے نا یہ کافی ہائپ پکڑی ہے. ابھی جینڈر رول پلیز جو ہیں دنیا کو ایک الگ موڈ پہ لے کے آ رہے ہیں. سو اس لحاظ سے میں ایگری نہیں کرتا کہ ایک فیمیل کریکٹر کو میڈیا میں ہونا چاہیے. اچھا تو آپ یہ بتائیں سوشل میڈیا کی جو ایڈکشن ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ یار سوشل میڈیا کی ایڈکشن تو رومنس جو تھے ان کو بزی کرنے کے لیے سرکس ہوتے تھے, ٹھیک ہے. بالکل. تو اس زمانے کے سرکس جو ہیں وہ یہ موبائل فون ہیں, وہ یہ اسکرینز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر ایک یوز کو خراب کرنا ہے, برباد کرنا ہے نا, تو آپ ان کے ہاتھ میں یہ اسکرین دے دو, تو آپ پھر ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ. اچھا تو آپ نے بھی بات کی فون کی کہ ہمارے پاس فون ہے, ہم فون سے اچھی چیزیں بھی تو سیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اپرچونٹی بڑھ جاتی ہے کہ ہم کچھ چیز نئی لرن کریں یا اس کو اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے ابھی تک لیٹسٹ آپ کی جتنی موویز آئی ہیں, ہیرو ہر غلط کام کر رہا ہے, تو وہ ہیرو تو نہ ہوا. بالکل. ہیرو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے. بالکل. ہیرو شراب پی رہا ہے. بالکل. ہیرو غلط مطلب ایک ایسے کام ہیرو کے سر دیے ہوئے ہیں جو ایک ولن کے ہوتے ہیں. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا کی ایڈکشن کیسے کم کی جائے؟ سوشل میڈیا کی خاص طور پہ ایڈکشن کے بچنے کے لیے میں ریکمینڈ یہ کروں گا لوگوں کو کہ اسپورٹس جو ہے اس کی طرف رخ کیا جائے. اپنا ٹائم جو ہے نا ڈفرینٹ چیزوں میں لگائیں. مطلب آپ کوئی ایسی چیز پکڑ لیں جس کا آپ کو شوق ہے, کوئی کریٹیو تھنگ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بہت لوگ ہوتے ہیں جو جن کا شوق ہوتا ہے آرٹس, ٹھیک ہے, پینٹنگ اینڈ رائٹنگ, ریڈنگ. تو جب ان چیزوں میں آپ پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ موبائل کو ٹائم دینا کم کر دیں گے, آپ اپنی ٹی وی اسکرینس کو ٹائم دینا کم کر دیں گے, خود کو بزی رکھیں, خود کو بزی رکھیں کسی نہ کسی طرح سے. جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تو سوشل میڈیا آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. اور یہ بڑا مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آتا ہے, ایون تو میرے ساتھ بھی آیا تھا, لیکن میں اس فائدے میں تھا کہ میں اسپورٹس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. تو میں نے اب اپنا خاص ٹائم مقرر کیا ہوا تھا, عصر سے مغرب تک میں نے اسپورٹس کرنا, چاہے میں تھکا ہوں چاہے کچھ بھی ہے. تو اس چیز کا مجھے تو فائدہ ہوا ہے. تو میں سجیسٹ بھی یہی کروں گا, اگر سوشل میڈیا کی ایڈکشن آپ کو کم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو بزی کریں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. اچھا تو آپ نے بھی ایک بات کی ہے کہ جو ایڈکشن ہو وہ کسی بھی ٹائپ کی ہو وہ ہارمفل ہوتی ہے. تو اگر ایڈکشن اچھی چیز کی ہو, مطلب کہ آپ کو نالج حاصل کرنا یا اچھی چیز کی ہو, تو اگر آپ بکس پڑھنے کے ایڈکٹ ہیں, حد سے زیادہ بک پڑھنا بھی آپ کے لیے ہارمفل ہے. کنٹینیوسلی جب آپ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا. آپ کی باڈی کر لے گی لیکن آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فری ٹائم مانگے گا آپ سے. اگر کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہو جی. تو اچھا اگلا میرا کوشچن ہے آپ سے یہ کہ آپ کا جو بیسٹ ٹیچر ہیں, آپ جن کو مانتے ہیں کہ آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, تو آپ ان کا ذکر کرنا چاہیں, تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں ہمیں. اوکے, دا اونلی پرسن, میرا جو بھائی ہے, میرا بڑا بھائی ہے, ہز نیم ہے حسنات, اینڈ ہی از دا بیسٹ ٹیچر ایور, بیکاز اس کا جو لہجہ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. وہ جب بات کرتا ہے مجھ سے تو وہ اتنے نرم اور اتنے پیارے انداز سے کرتا ہے کہ مجھے دل کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے کا. میں اس سے زیادہ نہیں بیٹھتا بیکاز وہ ایک انٹروورٹ بندہ اور اس کو اچھا نہیں لگتا شاید کہ لوگ اس کے پاس ہر وقت بیٹھے رہیں, لیکن مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے. میں اس سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اور میرے اندر اس والی آتے ہیں. میں ذرا سخت لہجہ والا بندہ ہوں, لیکن میں نے اس سے سیکھا ہے کہ اگلے سے جب آپ بات کرو گے تو آپ جب پیار سے کرو گے تو اگلا آپ کی بات سنے گا. جی. تو جب آپ سخت لہجے سے بات کرتے ہو آپ کی بات کوئی نہیں سنتا. وہ ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ ڈونٹ اسپیک لاؤڈر, اسپیک سافٹلی اینڈ اسپیک فیکٹس. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فرینڈ شپ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے میں ٹوٹلی خلاف ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک فیمیل فرینڈ ہے اور وہ آپ کے ساتھ بہت اچھی ہے, یہ بہت چانس کم ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. مرد جو ہے نا اس کا
اپنی ذات پہ کنٹرول ہونا بہت بڑی بات ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا بہت بڑی بات ہے. تو ایک فیمیل جب آپ کے پاس بھی ایون آ کے بیٹھتی ہے تو آپ ایک کچھ فیل کرتے ہو. سو میں اس کے اسی لیے خلاف ہوں کہ آپ مردوں میں جب رہو گے تو آپ مرد بن کے رہو گے. جب آپ فیمیل اور عورتوں کی دوستی میں عورتوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو آپ میں عورتوں والی آتی آئیں گی. صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا 4 نشیوں میں بیٹھو تو 5ویں نشی آپ ہو گئے، تو 4 مردوں میں بیٹھو گے تو 5ویں مرد آپ ہو گئے. تو اس لیے میں اس چیز سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. مرد اور عورت کی کوئی دوستی نہیں ہوتی. سو دیٹس اے تھنگ. اچھا، تو میڈیا انڈسٹری کے بارے میں آپ کے کیا حالات ہیں؟ یار میڈیا انڈسٹری جو ہے نا، اٹ از ٹوٹلی برین واشنگ. اور یوتھ، آپ نے لیٹسٹ جتنی بھی موویز دیکھی ہیں اس میں آپ ولن جو ہیرو ہے اس کے اندر ولنز والی بہت ساری آتے ہوتی ہیں. تو ہماری سوسائٹی سیکھتی ہے پھر انہیں کو دیکھ دیکھ کے نا ان سے سیکھتی ہے. سو میڈیا، اب کا جو میڈیا ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے. لیکن آئی ہوپ اس میں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے تھرو ایک اچھا میسیج ڈلیور کر رہے ہیں، کچھ اچھا سکھا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے پیجز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اچھے اور برے میں فرق بتائیں. لیکن اوور آل اگر آپ میڈیا کی بات کریں گے تو میڈیا از ٹوٹلی برین واشنگ اور یوتھ. لیکن ہماری یوتھ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈو یو بلیو ان کاسٹ سسٹم؟ یار کاسٹ سسٹم جو ہے اصل میں ہمارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک اگر جدون ہے تو وہ اچھا ہوگا. جدون یہ سمجھتا ہے کہ ہر جدون اچھا ہوگا. تنولی یہ سمجھتا ہے تنولی سارے اچھے ہوں گے. میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں جدونوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، میرے تنولی بھی بہت سارے دوست ہیں. میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہر کاسٹ میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ صرف ہماری ازمپشن ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک جو کاسٹ ہے وہ ساری اچھے ہوتے ہیں، یہ جو کاسٹ ہے ساری برے ہوتے ہیں. ایک میں یہ عادت ہوتی ہے تو ساروں میں ہوگی، ایک میں وہ عادت ہوتی ہے تو وہ ساروں میں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. ہر کاسٹ میں، ہر ریجن میں، ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. مطلب یہ وہی بات ہے نا کہ اگر کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں کوئی رہ رہا ہے اور وہ مطلب ہمارے علاقے والے ایبٹ آباد والوں کو مطلب بیک ورڈ سمجھتے ہیں، اس کی وہی وجہ ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہر جگہ ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے اور مطلب اس طرح سب لوگ ایکولی جگہ ہوتے ہیں. اصل میں حقیقت یہ ہے نا کہ اب ریجنس کی اگر بات کی جائے تو میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ کراچی والے ہمیں بیک ورڈ سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم بیک ورڈ ہیں، لیکن کچھ اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کراچی کے بہت سارے علاقوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں. ان کی سوچ، ان کے مائنڈ سیٹس بہت ماڈرن ہیں. لیکن اب وہ رہتے یہاں پہ ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو بیک ورڈس کہہ دینا کوئی سوٹ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہو. اچھا، تو ہزارہ میں رہنے کے لیے کون سی جگہ بہتر ہے؟ ہزارہ میں رہنے کے لیے سب سے سوٹیبل جو جگہ ہے وہ میرے خیال سے ایبٹ آباد ہے. مانسہرہ بھی کوئی بری جگہ نہیں ہے، نہ حویلی نہ ہری پور کوئی بری جگہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا. لیکن ایبٹ آباد از لائک کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز کا ایکسیس مل رہا ہے. ایک چیز ایبٹ آباد میں بری ہے وہ ہے ٹریفک. اگر یہ نہ ہو تو ایبٹ آباد سے رہنے کے لیے بیسٹ جگہ پورے پاکستان میں آئی تھنک نہیں. اگر تو اسلام آباد ایسے تیار نہ ہوا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ٹائم تھا جب ایبٹ آباد کو کیپٹل کر رہے تھے. وہ اگر ہو جاتا تو یقین کریں اسلام آباد میں باہر سے فارنرز آ رہے ہیں رہنے کے لیے تو اس سے ڈبل ٹرپل یہاں آنے تھے. بیکاز اٹس آلریڈی سوئٹزرلینڈ، یہ بنا بنایا. ٹھیک ہوگا. اچھا، تو آپ ہندکو کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یار ہندکو کی پروموٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں ایک چیز نوٹ کرتا تھا کہ بہت سارے گھروں میں ہندکو کو منع کیا جاتا تھا بولنے سے. ٹھیک ہے، ایسا سمجھا جاتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چیز غلط نہیں ہے کہ اس میں ادب نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہندکو میں ادب نہیں ہے. لیکن اگر آپ بہاری کلچر پہ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہاریوں کا اپنا لہجہ، اپنی ٹون ہے، اپنی زبان ہے. اس کے علاوہ تامل انڈیا ادھر اس کا اپنا ہے. اور انڈیا کے آپ کو سارے پتہ ہوں گے، ہالی ووڈ انگلش ایکسنٹس آپ کو سارے پتہ ہوں گے. یو کے کا الگ ہے، امریکن الگ ہے، برٹش الگ ہے. لیکن ہمارے جہاں علاقے کی بات آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ غلط زبان ہے. حالانکہ پنجابی بھی لوگ بولتے ہیں، ان کو یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی غلط زبان ہے یا اس طرح نہیں ہے. تو بس یہ ریزن ہے کہ میں ہندکو کو پروموٹ کرتا ہوں بیکاز دیٹس مائی لینگویج. اچھا، مطلب کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی لینگویج کو اون کرتے ہیں کہ یہ ہماری لینگویج ہے، جیسی ہے ہماری ہے. یہ چیز ہم ہزاریوال میں نہیں ہے کہ یار ہماری ہندکو لینگویج ہے، ہم اس کو بولنے میں شک کرنے کو بہت لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن بہت سارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے پٹھان اپنے بچوں کو کبھی منع نہیں کرتے کہ پشتو نہ بولو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ پشتو بولتے ہیں. ہمارے لوگوں میں یہ چیز کم ہے، تو اسی وجہ سے ہندکو کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر جو ایک یہ چیز ہے کہ ہندکو ایک کرنج لینگویج ہے یا ایک عجیب سی چیز ہے، تو وہ ختم ہو جانی چاہیے. اچھا، تو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے کہ ون ورڈ سیگمنٹ. اس میں آپ کو ایک ورڈ بتاؤں گا، آپ کے مائنڈ میں جو چیز سب سے پہلے آئے گی آپ نے وہ بتا دینا ہے. صحیح ہے.
تو سب سے پہلے اسامہ بن لادن. شیر کا بچہ. پالیٹکس. اسکیم. فیمنزم. آئی سپورٹ فیمنزم بٹ ایک حد تک. سوزوکی. بیسٹ ایور رائڈ. ویگو. نو کمنٹس. ایبٹ ولف. ایبٹ ولف اسٹوڈیو. انوویشن. اس کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ نے ایک ورڈ چوز کرنا ہوگا. میں آپ کو 2 ورڈ بتاؤں گا, آپ نے ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا. اوکے. تو سب سے پہلے اینڈرائڈ یا ایپل. اینڈرائڈ. وائی ناٹ ایپل. کیونکہ اچھا گے آپ اس وجہ سے شاید پیچھے ہو رہے ہیں. exactly, yes. ٹھیک ہو گیا. مشتاق احمد غنی یا علی خان جدون. مشتاق احمد غنی. تل انجم یا نعیم ہزاروی. That's so hard. I would go with Talha Anjum, but respect to Naeem Hazarvi. لیاسی کے پکوڑے یا فرید اللہ کی گرل فش. یار جی فرید اللہ دی مچھلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا انس یا زاہد. انسی اور زاہد میں they both are my fellas, like مجھے دونوں بہت پسند ہیں, دونوں کا کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بٹ انسی سے میری دوستی پہلے ہوئی ہے, سو انسی. ٹھیک ہو گیا. حرم یا خدیجہ. حرم اور خدیجہ دونوں کا کام بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام کری ہیں وہ, لیکن ان دونوں میں چوز کروں گا ایٹیٹیوڈ کے لحاظ سے خدیجہ اور کام کے لحاظ سے حرم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی بلائیں گے پھر, اور اسی طرح ڈسکشن وغیرہ کرتے رہیں گے, اور آپ پروموٹ کریں ہنکو کو, ہزاروال کلچر کو, سب چیزوں کو. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, اور اسی طرح آپ آتے رہیے گا. شکریہ. تھینک یو فار کمنگ.